رب نے فرمایا نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ محبوب چیز کو رب کی بارگاہ میں قربان نہ کرو۔ آپ سے ہم سے فرمایا جا رہا ہے، آپ دیکھیں ہم اور آپ رب کی بارگاہ میں اس کی راہ میں کیا خرچ کرتے ہیں؟ مال۔ ہم اور آپ سے مطالبہ ہوتا ہے مال خرچ کرو۔ ہم اور آپ مال خرچ کرتے ہیں جس کو ہم کماتے ہیں، جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہمارے پاس مال موجود ہے تو رب نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر زکوٰۃ ادا کر چکے ہو تو صدقہ جاریہ کے طور پر، صدقہ نافلہ کے طور پر اس کی راہ کے اندر اپنے جائز مال کو خرچ کرو۔ تم سے ہم سے مطالبہ مال کا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو اسی دین کی فلاح کے لیے، اس مذہب اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے یاد رکھیے جہاں ہم اور آپ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، وہی اسی مذہب اسلام کے پرچم و علم کو بلند کرنے کے لیے حضرت امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا مال قربان نہیں کیا تھا، بلکہ جہاں مال قربان کیا تھا وہی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات فرمایا گیا کہ جو چیزیں تمہاری محبوب ہیں، جو تمہیں پیاری ہیں، انہیں رب کی بارگاہ میں قربان کرو۔ ارے ہم سے تو صرف مال کا مطالبہ ہے کہ راہ خدا میں جائز کمائی کا مال خرچ کرو۔ آئیے دیکھیے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان سے جہاں مال کا مطالبہ کیا گیا تھا، کہا تھا ابراہیم قربانی کرو۔ صبح اٹھے اور اونٹ جو ہے 100 اونٹ قربان کر دیے گئے، پھر خواب دیکھا، پھر اونٹ قربان کیے، پھر خواب دیکھا، پھر اونٹ قربان کیے، لگاتار قربانی دیتے جا رہے ہیں۔ سمجھ میں بات رہی آتی، عرض کی اے مولا کیا قربان کروں؟ تو رب کی بارگاہ سے حکم ہوا تھا اے ابراہیم جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو میری بارگاہ میں قربان کرو۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم کو آپ نے سمجھ گئے کہ مطالبہ کس چیز کا ہے، کس چیز کی قربانی کا مطالبہ ہے۔ ابراہیم سمجھ گئے کہ سب سے زیادہ کون مجھے محبوب ہے۔ حضرت ابراہیم کو اتنا مال محبوب نہیں تھا، اتنی بیوی محبوب نہیں تھی جتنی حضرت اسماعیل محبوب تھے۔ سمجھ گئے رب تبارک و تعالی نے قربانی کا جو حکم دیا ہے وہ مال کی قربانی نہیں ہے، کوئی دوسری قربانی نہیں، بلکہ اسماعیل کی قربانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ قربان چاہیے حضرت ابراہیم کی عظمت پر کہ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے جو بڑھاپے کے زمانے میں مجھے عطا کیا گیا ہے، بلکہ یہ دیکھا تھا میرے رب کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا پروردگار عالم قربانی کا سوال فرماتا ہے، مطالبہ فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایسے ہی خلیل نہیں بن گئے تھے، بلکہ بنا کسی تاخیر و تمہید کے اپنے اکلوتے بیٹے کو، اپنے محبوب بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ حضرات ہم سے تو مال کا مطالبہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں مال قربان کرو۔ یاد رکھیے ہم جو کچھ قربان کرتے ہیں، ہم رب کی بارگاہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں، ایسا نہیں، میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ مال رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، راہ خدا میں کچھ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کہیں گے جناب یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر کسی انسان کے پاس میں 100 روپے ہیں، 50 خرچ کرے گا تو 50 ہی تو بچیں گے، یہ 50 تو خرچ ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو میری بات نہیں بلکہ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے اے لوگو یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ راہ خدا ہے، یہ میرے پروردگار عالم نے وعدہ فرمایا ہے۔ اے لوگو اگر تم اپنی جانوں پہ خرچ کرو گے مال ختم ہو جائے گا، اپنے آل و عیال پہ خرچ کرو گے یہ بات دوسری ہے، ثواب دیا جائے گا، لیکن مال خرچ ہوگا، دوسرے مصارف پہ خرچ کرو گے مال خرچ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے جس طریقے سے جو جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کے، جب رب کی راہ میں جس مال کو خرچ کیا جاتا ہے قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن
من شيء فهو يخلفه، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ پاک اس کا بدلہ عنایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ خرچ کریں گے رب کی بارگاہ میں، آپ اپنی جائز کمائی کا حصہ رب کی بارگاہ میں خرچ کریں گے تو اے لوگو یاد رکھو تم خرچ ایک کرو گے، تمہارا پروردگار عالم غنی ہے، بے نیاز ہے، کریم ہے، تو اپنی حسب حیثیت و استطاعت اگر کوئی انسان 1 روپیہ خرچ کرے، کوئی 10 روپے خرچ کرے، کوئی 100 روپے خرچ کرے تو یاد رکھو تمہارا رب کریم ہے۔ ایسا نہیں کہ پروردگار عالم آپ کو 10 خرچ کرنے کے بدلے صرف 10 روپے کا ثواب عنایت فرمائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے ارشاد فرمایا بعشر امثالها 8ویں پارے کے اندر رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو انسان ایک نیکی کرے گا اللہ رب العزت اس انسان کو 10 کی برابر ثواب عنایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات دیکھیے پہلی بات تو یہ ہم جو کچھ بھی رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس کا کئی گنا عنایت فرماتا ہے۔ خرچ کرے رب کی بارگاہ میں ثواب کے مستحق ملے گا، قیامت کے اندر اجر ملے گا، میدان محشر کے اندر اجر دیا جائے گا، قبر کے اندر اجر دیا جائے گا، اجر کی شکل میں دی جائے گی جنت، اجر کی شکل میں آپ سے مصیبتوں کو دور کیا جائے گا۔ صدقہ ایسی چیز ہے میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا ہے اے لوگو جب تمہارے اوپر زمانہ تنگ ہو جائے، تمہارا رزق تنگ ہو جائے، کاروبار ختم ہو جائے، جب تم پریشان و نادار ہو جاؤ صدقہ کیا کرو، صدقے سے مال بڑھ جایا کرتے۔ حضرات صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، یاد رکھیے صدقے سے مال گھٹتا نہیں۔ پہلی بات تو یہ جو آپ صدقہ کریں گے، جو مال رب کی بارگاہ میں خرچ کریں گے اس سے مال آپ کا کم نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پروردگار عالم ایک کے بدلے 10 نیکیاں عنایت فرمائے گا۔ اور حضرات ایک مقام پر 3 پارے کے اندر قاری صاحب تشریف فرما ہے، قرآن عظیم نے مثال دے کے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، فرمایا اس دانے کی مثال کی طرح ہے کہ جس کو زمین میں بویا جائے تو اس کے اندر 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا اگر کوئی انسان 1 درہم و ریال و پیسے کو خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت 10 روپے سے لے کر کے 10 نیکیوں سے لے کر کے 700 نیکیوں تک عنایت فرماتا ہے۔ حضرات 700 نیکیاں، اور آپ جانتے ہیں نیکیوں کی کتنی ضرورت ہے، آپ سب جانتے ہیں نیکی کتنی ضرورت ہے، کتنی ضروری چیز ہے جس کا نام ہے نیکی، اس لیے کہ یہ نیکی ہی ہے جو انسان کو عذاب قبر سے بچائے گی، یہ نیکی ہی ہے جو انسان کو دنیا کے اندر مہلک امراض میں مبتلا ہونے سے محفوظ کرتی ہے، یہ نیکی ہی ہے جو انسان کو جو ہے دردناک موت کے حادثوں سے محفوظ کرتی ہے، یہ نیکی ہے جو انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، یہ نیکی ہے جو میدان محشر کی تمازت و ہولناکی اور شدت و حدت سے انسان کو بچائے گی، یہ نیکی ہی ہے جو انسان کو جہنم سے بچانے کے بعد میں جنت میں داخل کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات ایک خرچ کیجئے رب کی بارگاہ میں، ایک خرچ کریں تو 10 کا ثواب، 10 سے لے کر کے 700 تک، اور آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دے۔ حضرات آپ خرچ کریں راہ خدا میں، راہ خدا میں خرچ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہر انسان کو جنت چاہیے، اور میرے رب نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا نہیں سکتے، پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو رب کی بارگاہ میں قربان نہ کرو۔ حضرات عالم یہ ہے صدقہ کتنا ضروری ہے،
صدقہ اتنا ضروری ہے کہ اگر انسان صدقے کا عادی بن جائے بے روزگار ہوگا، روزگار حاصل ہوگا انشاءاللہ، دعوے سے عرض کر رہا ہوں۔ اگر روزگار نہیں ہے اللہ اس کی برکت سے روزگار عنایت فرمائے گا۔ جن لوگوں کو شکایت ہے کماتے بہت ہیں بچتا کچھ نہیں، جن لوگوں کو شکایت یہ ہے بچتا کچھ نہیں، بہت کماتے ہیں دکھتا نہیں، کہاں جاتا ہے اللہ بہتر جانے۔ اے لوگوں میں تم سے عرض کر رہا ہوں مسلسل طریقے سے رب کی بارگاہ میں صدقہ دینے کے عادی بن جاؤ، انشاءاللہ رزق بھی بڑھے گا اور رزق بچے گا بھی انشاءاللہ، رزق کمے گا بھی اور رزق بچے گا بھی، دونوں کام ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ برادران ملت اسلامیہ یہ صدقہ ہے، صدقہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدقہ جو ہے انسان کو بلاؤں سے محفوظ فرماتا ہے، صدقہ انسان کو بری موت کے آنے سے بچاتا ہے، حوادثات سے محفوظ کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان صدقہ کرے یاد رکھیے قضا دو طرح کی ہے، بلکہ قضا کی تین قسمیں میں دو عرض کروں، ایک ہے قضائے معلق، ایک ہے قضائے مبرم اور ایک ہے شبیہ مبرم۔ قضا کی تین قسمیں برادران ملت اسلامیہ، قضائے معلق جو ہے اس میں یہ اس طریقے کا لکھا رہتا ہے یہ انسان صبح کو گھر سے نکلے گا، مثلا اگر صبح کو گھر سے نکلنے سے پہلے اس انسان نے یہ نیک کام کر لیا، مثلا صدقہ کر دیا، مثلا ماں باپ کی خدمت کی یا کوئی دوسرا نیک کام کر لیا، گھر میں جانے سے گھر سے نکلنے سے پہلے اگر اس نے کوئی نیک کام کر لیا لکھا ہوتا ہے قضائے معلق کے اندر، اگر اس نے کوئی نیک کام نہ کیا تو اس کے ساتھ میں حادثہ ہو جائے گا، اور نکلنے سے پہلے اگر اس انسان نے صدقہ کر دیا تو اس صدقے کی وجہ سے اس کی جان کو محفوظ کر دیا جائے گا، اس کے مال کو محفوظ کر دیا جائے گا۔ یہ قضائے معلق جو ہوتی ہے جو کسی چیز پہ معلق ہوتی ہے، علق یعلق تعلیق کے معنی آتے ہیں لٹکانا، لٹکانا کسی پہ موقوف کر دینا۔ برادران ملت اسلامیہ یہ قضائے معلق صدقے سے ٹالی جا سکتی ہے۔ اگر کسی انسان نے صدقہ ادا کر دیا اور اس دن اس کو کوئی تکلیف پہنچنے والی تھی، ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، حادثہ ہونے والا تھا، دیوار گر کر کے مرنے والا تھا، ٹانگ ٹوٹنے والی تھی، لیکن اس سے پہلے اگر اس انسان نے گھر سے نکلنے سے پہلے اگر رب کی بارگاہ میں صدقہ ادا کر دیا تو اس صدقے کی برکت سے پروردگار عالم اس کو حادثات سے محفوظ فرما دے۔ حضرات بہت بڑی بات ہے، اور آئیے میں آپ کو واقعے کی شکل میں کی رہنمائی سے آپ کو سمجھاتا چلوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ مبارک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، جب بستی سے گزرے تو بستی والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، قصار کی، کپڑے دھونے والے انسان کی، عرض کی اے اللہ کے نبی یہ جو ہمارا دھوبی ہے کپڑے دھونے والا انسان ہے اس کے بارے میں بد دعا فرما دیجئے۔ یقیناً سوال ہوا ہوگا کیوں؟ تو لوگوں نے کہا اس لیے کہ یہ انسان جب ہمارے کپڑے دھوتا ہے تو کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے، کپڑے دھوتا ہے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد کپڑے لے کے جاتا ہے تو کپڑے پورے واپس نہیں کرتا، کچھ روک لیتا ہے اپنے پاس۔ لوگ اتنے پریشان تھے، اتنے پریشان تھے، اتنے بیزار تھے اس دھوبی سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سب لوگوں نے کھڑے ہو کر کے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ اس کے حق میں بد دعا فرما دیجئے کہ یہ اپنے کپڑوں کی گٹھری لے کر کے جب بستی سے باہر جائے تو پھر کبھی لوٹ کے بستی واپس نہ آ سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جائزہ لیا ہوگا، ماحول کو سمجھا ہوگا، جب سمجھا ہوگا کہ واقعی اس لائق ہے کہ بد دعا کی جائے، مصلحت بھی سمجھی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد میں بد دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا اے پروردگار عالم یہ دھوبی جو کپڑوں کی گوٹھری کو لے کر کے جا رہا ہے اس کو کبھی بستی میں واپس لوٹالنا مت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات یہ دھوبی ہے جاتا ہے اپنے کپڑوں کی گٹھری کو لے کر کے بستی کے باہر چلا جاتا ہے، پہاڑوں کے قریب جانے کے بعد میں یقیناً دھوتا ہوگا، اس کپڑوں کو دھونے وونے کا کام کرتا ہے۔ جب یہ بستی سے باہر جاتا ہے پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں پر ایک عابد تھا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا،
وہ عبادت کرنے والا انسان عابد پہاڑوں سے نیچے آیا اور آنے کے بعد میں اس دھوبی سے کپڑے دھونے والے انسان کسار سے کہا کیا تیرے پاس روٹی ہے؟ اگر روٹی ہو تو اس کو نکال کر کے مجھے دکھا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مولانا امتیاز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ارے سب لوگ بیٹھے رہو، شرمندہ کر رہے ہیں۔ اب ادھر آپ بیٹھو، انشاءاللہ یا تو لے لیجئے یا اس کو کھا لیجئے۔ آپ تشریف رکھیے اور آ جائے گی۔ میں یہیں بیٹھ جاؤں، صوفہ لے لو۔ تشریف رکھیے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں اور آپ دیکھ رہے ہیں مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا امتیاز القادری صاحب پوری شان خطابت کے ساتھ منبر نور پہ تشریف فرما ہیں اور انہی کے پہلو میں تشریف فرما مداح خیر الانام شاعر اسلام بلبل باغ مدینہ قاری مزمل صاحب، قاری مزمل حسین صاحب قبلہ مراد آبادی، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ آپ جو ہے بہت جلد ہی انشاءاللہ میرے بات سماعت کریں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی سندی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ کپڑے دھونے والے انسان اپنے کپڑوں کی گٹری کو لے جا کر کے بستی کے باہر گئے، پہاڑوں کے قریب ہی پہاڑوں پر ایک عابد تھا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ توجہ فرمائیے، کرسی کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں، ادھر توجہ رکھیں۔ حضرات عبادت گزار پہاڑوں پر ایک عابد رہتا تھا جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اچھا تو بچہ لگا لیا ہوتا آپ کا۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی سندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات توجہ ہے، آپ حضرات کی توجہ فرمائیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب وہ دھوبی کپڑے دھونے والے بستی کے باہر تشریف لے گئے، جب وہاں کپڑے دھونے کے لیے گئے تو وہیں پر پہاڑوں پر ایک عبادت گزار تھا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، پہاڑوں پہ رہتا تھا۔ وہ عبادت گزار عابد پہاڑوں سے نیچے اتر کے آیا اور آنے کے بعد میں اس دھوبی سے کہا کیا تیرے پاس کچھ روٹی وغیرہ ہے؟ اس نے کہا ہے، بولا نکال، میں چاہتا ہوں کہ روٹی کو دیکھوں اور روٹی کو سونگوں، اس لیے کہ زمانہ ہو گیا روٹی کھائے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیے۔ دیکھیں آپ، ہم الحمدللہ دن میں 4 سے 5 ٹائم کھاتے ہیں، پھر بھی زبان پہ شکر نہیں آتا۔ دیکھو ان اللہ والوں کو، پہاڑوں کو آباد کرتے ہیں اور عرصہ گزر جاتا ہے روٹی کھائے ہوئے، لیکن عالم یہ ہے ان کی روٹی کھانا تو چھوٹ جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرنا کبھی نہیں چھوٹتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کھاتے ہیں، دن بھر کھا رہے ہیں، شادی میں موقع لگ جائے، حالانکہ میں ایسی بات کرتا نہیں ہوں لیکن جب آ گئی تو کہہ دوں، موقع لگ جائے کھانے کے لیے تو کھاتے، جتنا کھاتے ہیں اتنا ہی پھینکتے بھی ہیں۔ بوٹی نکالیں گے 5 کھائیں گے، کچھ باقی چھوڑ دیں گے۔ روٹی سے لے کر کے کچھ لوگ تو روٹیوں سے ہاتھ تک پہنچ دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اے لوگوں یاد رکھو، یہ رزق وہ ہے کہ جس قوم سے رزق اٹھ جاتا ہے پھر کبھی پلٹ کے نہیں آتا۔ اس لیے کسی چیز کا احترام کرو یا نہ کرو، لیکن رزق کا احترام ضرور کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عبادت گزار عابد کہتا ہے کیا تیرے پاس روٹی ہے؟ کہا ہاں میرے پاس روٹی ہے۔ کہا ذرا روٹی نکال کر کے دکھا دے، میں روٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں اور روٹی کو سونگنا چاہتا ہوں، بہت زمانہ ہو گیا روٹی کھائے ہوئے۔
اللہ اکبر کبیرہ. اس دھوبی نے اپنی روٹی نکالی, اس کے پاس 3 روٹیاں تھی, اس نے روٹی نکالی اور اس کے ہاتھ میں دی اور کہا اس روٹی کو کھا لو. حضرات اس انسان نے, اس عبادت گزار نے روٹی کو کھایا. کھانے کے بعد میں اس کے لیے دعا کی, پروردگار عالم تیری بخشش و مغفرت فرمائے اور پروردگار عالم تیرے دل کو پاک و صاف فرمائے. سبحان اللہ. حضرات پتہ یہ چلا اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ اگر مخلوق کوئی ہدیہ دیتی ہے تو یہ اللہ والے اس کے بدلے میں دعائیں دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ ملاحظہ کیجئے کیسی دعا کی تھی اور اس کا فائدہ کیا ہوگا ملاحظہ فرمائیے. اس نے ایک روٹی دی, اللہ والے نے روٹی لی اور دعا دی, پروردگار عالم تیری بخشش و مغفرت فرمائے اور مولا تبارک و تعالی تیرے دل کو پاک و صاف فرمائے. اس دھوبی نے دوسری روٹی نکالی اور پھر دوسری روٹی اس عابد کو پیش کر دی. اس اللہ والے نے روٹی کو لیا اور لینے کے بعد میں پھر دعا کی, اللہ پاک تیرے جو ہے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. سبحان اللہ. اگلے پچھلے سارے گناہ. حضرات اب دھوبی نے پھر تیسری روٹی, آخری اور تیسری روٹی نکالی اور اس اللہ والے کے حوالے کر دی, عابد کو دے دی. جب عابد نے یہ تیسری روٹی لی تو لینے کے بعد میں دعا کی, پروردگار عالم تجھے جنت میں محل نصیب فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات 3 مرتبہ دعا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بد دعا کر چکے تھے اس شخص کے لیے کہ پروردگار عالم اب یہ بستی سے جائے تو کبھی لوٹ کے نہ آئے, کیا مطلب ہلاک ہو جائے. لیکن یہ کپڑے دھو دھا کے باندھ بوند کر کے گٹی سر پہ رکھ کے یا کیسے بھی کر کے بستی میں پھر واپس لوٹ گیا. بستی میں واپس لوٹ گیا. بستی والوں نے دیکھا حضرت عیسیٰ نے بد دعا کی تھی. یہ عیسیٰ, حضرت عیسیٰ کوئی عام انسان نہیں, اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو جا کر کے عرض کیا, اے اللہ کے پیغمبر, جس دھوبی کے تعلق سے آپ نے بد دعا کی تھی آج وہ دھوبی پھر بستی میں لوٹ کے واپس آ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عیسیٰ نے فرمایا اچھا ایسا کرو, اس کو بلا کر لے کر کے آؤ. لوگ گئے اور بلا کر لے کے آئے. وہ لانے کے بعد میں جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, حضرت عیسیٰ نے فرمایا ایک بات سن, اے میرے سوال کا صحیح جواب دینا, جھوٹ مت بولنا. ذرا یہ بتا کہ جب تو یہاں سے گیا تھا, یہاں سے جانے سے اور آنے تک, یہ بتا تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے, کیا کوئی اچھا کام کیا, کہا تو نے کون سا عمل کیا ہے, ذرا اس جو تو نے عمل کیے ہیں مجھے گنا دے. تو اس دھوبی نے پھر اس کو تفصیل سے بیان کیا, اے اللہ کے پیغمبر, میں جب کپڑوں کو دھونے گیا تھا, ایک عابد پہاڑوں پہ رہتا ہے, وہ پہاڑوں سے نیچے اتر کر آیا, مجھ سے کہنے لگا روٹی دکھا دے یا سنگا دے. میں نے اس کو ایک روٹی دی, اس نے مجھے دعا دی. میں نے دوسری روٹی دی, اس نے پھر دعا دی. میں نے تیسری روٹی دی, اس نے پھر دعا دی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عیسیٰ نے کہا ادھر تیرے کپڑوں کی گٹری کہاں ہے, بولا یہ ہے. فرمایا ذرا اس گٹری کو کھول کے دکھا. جیسے ہی اس نے گٹری کو کھولا تھا, برادران ملت اسلامیہ, جب گٹری کو کھولا گیا تو کیا دیکھا, اندر ایک اژدہا جس کو سانپ کہتے ہیں, ایک کالا بڑا سانپ موجود تھا کہ جس کے چہرے میں, جس کے منہ پہ لگام لگائی گئی تھی, سانپ موجود تھا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سانپ یہ بتا کیا تجھے بھیجا نہیں گیا تھا اس انسان کو ڈسنے کے لیے. ملاحظہ فرمائیے, کیا تجھے بھیجا نہیں گیا تھا میری بد دعا کے بعد, کیا تجھے بھیجا نہیں گیا تھا اس دھوبی کو ڈسنے کے لیے, بتا کیوں آیا تھا. عرض کرنے لگا اے اللہ کے پیغمبر, مجھے اللہ پاک نے اس انسان کو ڈسنے کے لیے بھیجا تھا, لیکن اس انسان نے اس اللہ والے عابد کو روٹی کھلائی تھی, 3 روٹیاں دی تھی, اس نے ہر روٹی پر دعا دی تھی. وہیں پر ایک فرشتہ موجود تھا جو اس کی دعا پہ آمین کہہ رہا تھا. اس دعا کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے جو ہے لگام پہنا دی, جس کی بنیاد پہ میں اس انسان کو ڈس نہیں سکا, میں کاٹ نہیں سکا, اس کی جان کو نکال نہیں سکا. بنا کسی تاخیر و تمہید کے, بنا کسی تمثیل کے سمجھ سکتے ہو اے لوگو, یہ صدقہ وہ چیز ہے اگر انسان اخلاص قلب کے ساتھ میں صدقہ عنایت فرماتا ہے, رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے, تو جہاں مال بڑھتا ہے, جہاں عزت بڑھتی ہے, جہاں انسان کے بیوی بچے محفوظ رہتے ہیں, تجارت و دکان اس کے محفوظ رہتے ہیں, وہی اس انسان کی جان کو بھی حفاظت کر دیا جاتا ہے, اس کی جان کی حفاظت کر دی جاتی ہے, جان بھی محفوظ ہوتی ہے, اس کا مال بھی محفوظ.
برادران ملت اسلامیہ، ایک اہم ہے کہ صدقے کے نام سے جان نکلتی ہے۔ اے لوگوں یاد رکھو، عقل مند بندیا وہ انسان ہوتا ہے، بندیا خرچ کرنے سے ڈرتا نہیں۔ اگر اسے معلوم ہو کہ میں 10 خرچ کروں گا 100 کماؤں گا، کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہے کہ جس کو عقل و شعور ہو، وہ یقیناً اس بات کو جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ جو چیز رب کی بارگاہ میں خرچ کی جاتی ہے، خرچ کرنے سے، رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھتا ہے۔ اور اے لوگوں، صرف مال نہیں بڑھتا بلکہ انسان کی جان و مال سب محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا جو انسان صدقہ کرے، میرے آقا نے بھی فرمایا کہ زکوٰۃ دیا کرو، زکوٰۃ دے کر کے مال کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر دیا کرو۔ جی بے شک۔ یاد رکھیں، جس مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، سرکار نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، یاد رکھو اس مال کو، دنیا کے ہر مال کو چرایا جا سکتا ہے، ہر چیز کو ڈیمک لگ سکتی ہے، ممکن ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے، اے لوگوں یاد رکھو اس مال کو نہ ہی کوئی چور چرایا کرتا ہے اور نہ ہی کبھی اس مال کو ڈیمک لگا کرتا ہے۔ جی بے شک بے شک۔ مال محفوظ ہو جائے گا۔ اگر چاہتے ہو تمہارے مال محفوظ ہو جائے، اگر چاہتے ہو تمہارے کھیت میں، تمہارے کھیت و کھلیان میں تمہاری فصلیں جو ہیں وہ ہری بھری رہیں، شاد و آباد رہیں، تو زمین سے اگنے والے غلے پر عشر ادا کیا کرو۔ تم عشر ادا کرو گے، اللہ پاک تمہاری کھیتیوں کی حفاظت فرمائے گا۔ سبحان تم اللہ، زکوٰۃ سبحان ادا اللہ۔ کرو گے، پروردگار عالم تمہارے مالوں کی حفاظت فرمائے گا۔ تو یاد رکھو، زکوٰۃ ادا کرنے سے یا صدقہ ادا کرنے سے مال کبھی گھٹتا نہیں بلکہ مال بھی بڑھتا ہے اور اولاد میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، اور انسان ایسے مال سے کما حقہ استفادہ، فائدہ و استفادہ حاصل کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، لہذا یہ آپ کے قریب میں، آپ ہی کے جنب و بازو کے اندر پڑوس میں مسجد ہے، جامع مسجد ہے، چھوٹی مسجد ہے، لہذا اپنے عطیات جو صدقہ نافلہ کی شکل میں ہے مسجد میں پہنچایا کرو۔ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے آپ تقریر کرتے ہیں، کبھی مسجد کا کہتے ہی نہیں کہ مسجد میں چندہ دیا کرو، تو لہٰذا میں اعلان ہی کر دیتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا آپ حضرات جو ہے مسجد کا بھی تعاون کریں، اس لیے کہ یہ مسجد نہ تمہارا گھر ہے، نہ قاری صاحب کا گھر ہے، نہ میرا گھر ہے، نہ حضرت کا گھر ہے، بلکہ یہ مسجد جو ہے یاد رکھو جس طریقے سے مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا من بنا للہ بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو انسان دنیا کے اندر مسجد بنائے گا اللہ پاک جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، اگر اس گھر میں راہ خدا میں یعنی اللہ کے گھر میں خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ خوش ہوگا، جب رب خوش ہوگا تو سب صحیح ہوگا انشاءاللہ، برکتیں بھی آئیں گی، حفاظتیں بھی ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ میں نے جو کچھ عرض کیا میرے کہنے میں لفظاً معناً سیون قصداً اغلاط سرزد ہوئی ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ پاک میری توبہ کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی شاندار خطاب سنا۔